بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت نگاروں کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنے والد اور خاندان والوں سے خاصی دولت وراثت میں ملی، جس کو انہوں نے کاروبار میں لگا رکھا تھا۔ اس دور میں یمن اور شام دو بڑی تجارتی منڈیاں تھیں۔ گرمیوں کے موسم میں شام کے علاقے میں موسم بڑا معتدل ہوتا تھا، اس علاقے میں زیادہ گرمی نہ ہوتی تھی، اس لیے عربوں کے تجارتی قافلے گرمیوں کے موسم میں بصرہ شام کا رخ کرتے۔ بصرہ شامی دارالحکومت دمشق سے 140 کلومیٹر کی مسافت پر اردن جانے والی سڑک کے کنارے واقع ہے، عمان سے قریبی ہے۔ یہ اس زمانے میں بہت بڑی تجارتی منڈی ہوتی تھی۔ یہاں سے بیت المقدس بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ غرضیہ اس دور میں یہ بہت بڑا تجارتی شہر تھا۔ گرمیوں کے موسم میں دور دور سے تجارتی قافلے آتے اور یہاں خوب جم کر کاروبار کرتے تھے۔ قریش اپنے علاقے کی اشیاء فروخت کرتے اور دوسرے ملکوں کی قیمتی اشیاء خریدتے اور انہیں مکہ لاتے۔ اس طرح وہ دوہرا نفع کماتے تھے۔ سردی کے موسم میں شام کے علاقے میں موسم بہت سرد ہوتا تھا اور برف باری بھی ہوتی، اس لیے قریش کے قافلے یمن کا رخ کرتے، جہاں سردیوں میں موسم ٹھنڈا نہ ہوتا تھا بلکہ یہاں کا موسم سردیوں میں خوشگوار رہتا تھا۔ سورہ قریش میں اللہ رب العزت نے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ کا جو ذکر فرمایا ہے، اس کا اشارہ انہی تجارتی قافلوں کی طرف ہے جو سردیوں اور گرمیوں میں یمن اور شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ تجارت عربوں کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی۔ جو امیر تھے وہ عام لوگوں کو مداربت کی بنیاد پر سرمایہ دے دیتے اور وہ اس سے تجارت کرتے۔ جو منافع ہوتا وہ طے شدہ معاہدے کے مطابق آپس میں تقسیم کر لیا جاتا۔ اس دور میں عورتیں بھی کاروبار کیا کرتی تھیں، چنانچہ سیرت نگاروں کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کاروبار خاصا پھیلا ہوا تھا۔ خاتون ہونے کے ناطے وہ خود تو قافلوں میں شامل نہ ہو سکتی تھیں، مگر وہ بڑے بڑے تاجروں کو مداربت کے اصولوں کے مطابق اپنا مال دیتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں خوب برکت دے رکھی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نہایت سمجھدار خاتون تھیں اور ایک اچھے سمجھدار تاجر کی طرح وہ بھی اس تلاش میں رہتی کہ انہیں کوئی ایماندار اور سمجھدار شریک کار مل جائے جو ان کے لیے کاروبار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کا آغاز اس طرح کیا کہ کچھ عرصہ بکریاں چرائیں اور پھر اپنے رشتہ دار اور چچاؤں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 20 یا 22 سال کی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ایک ایماندار اور بااصول تاجر کے طور پر ہونے لگی۔ وہ شخصیت جس نے بعد میں تمام کائنات کی رہنمائی کرنی تھی، شروع دن سے ہی نہایت بااصول تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے بھی انتہائی پاکیزہ تھی۔ کاروبار میں تاجر اگر سچا اور امین ہو تو اسے ہر کوئی پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ کاروبار کرنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی جو صادق اور امین کے نام سے معروف تھی۔ طبقات ابن سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جھلک ان خوبصورت الفاظ میں پیش کی گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عالم شباب میں قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت اور مروت کے اعتبار سے
اپنی قوم میں سب سے زیادہ ممتاز، اخلاق میں سب سے زیادہ اعلیٰ، میل جول میں سب سے زیادہ فرحت بخش، ہمسائیگی میں سب سے زیادہ کریم اور خوشگوار، حلم اور تحمل کا پیکر مجسم، گفتگو میں صادق اور رازگو، فحش گوئی اور ایذا رسانی سے کوسوں دور بھاگنے والے، بردباری میں بے مثال، تواضع اور منکسر المزاجی میں با کمال، ہر ایک کے ہمدرد و خیر خواہ، وعدے کے پکے اور انتہا درجے کے امانت دار تھے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کی ذات میں تمام امور صالح اور اخلاق فاضلہ مرتکز کر دیے۔ اس بنا پر قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کے معزز، بلند اور اعلیٰ لقب سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ گویا علامہ ابن سعد نے الامین کی یہاں تعریف بتا دی۔ کاروباری معاملات میں نرمی اختیار کرنا اور جھگڑا نہ کرنا بہت اعلیٰ صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ وصف بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب وہ مدینہ طیبہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں، آپ تو میرے شریک تجارت تھے، آپ کسی بات کو ٹالتے تھے، نہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قیس بن صائب مخزومی نے ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں میرے شریک تجارت تھے، آپ بہترین شریک تاجر تھے، کبھی جھگڑتے تھے، نہ کسی قسم کا بحث و تکرار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں نہایت کھرے تھے، آپ وعدے کے پابند تھے، جب کسی سے وعدہ کر لیتے تو اسے ہر حال میں پورا فرماتے۔ اس کی بہترین مثال عبداللہ بن ابی الحمسا کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوئی کاروباری معاملہ طے فرما رہے تھے کہ دوران گفتگو اسے کوئی کام یاد آ گیا۔ اس نے کہا، آپ میرے آنے تک یہاں ٹھہریں، میں واپس آتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اچھا میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ وہ وہاں گیا تو واپس آنا بھول گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر 3 روز تک اس کا انتظار فرماتے رہے۔ تیسرے دن اسے یاد آیا تو وہ وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو صرف اتنا فرمایا، عبداللہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 روز سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جس شخصیت کے اخلاق اس قدر اعلیٰ و عرفہ ہوں، وہ معاشرے میں اس درجہ محبوب اور مقبول ہو کہ اسے امین اور صادق کے نام سے یاد کیا جاتا ہو، تو اس شخص کی عظمت اور وقار کے کیا کہنے ہیں۔ اعلیٰ اخلاق ایک ایسی خوشبو ہے جو چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے۔ ہر مالدار شخص اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہے، اسے ایماندار اور محنتی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر دور میں ایسی عمدہ شخصیات کم ہی ہوتی ہیں، مگر جو ہوتی ہیں ان کی معاشرے میں بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی ایسی ہی شخصیت کی تلاش تھی جو ایماندار ہو، سچی ہو، اعلیٰ اخلاق اور کردار کی مالک ہو، تو انہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلومات حاصل ہوئیں تو گویا انہیں گوہر مقصود میسر آ گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں تو آپ کو میں دوسروں کی نسبت دگنا منافع دوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ روایات کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، گھر آ کر چچا سردار ابو طالب سے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر شام کے شہر بصرہ روانہ ہوئے تو اس سفر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی تھا، جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تجارتی امور کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا اور ان کے ہاں قابل اعتماد بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب کی بڑی گہری نگاہوں سے مشاہدہ بھی کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول اور فعل میں یکتا تھے۔ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہیں کہ ان کا کردار اور اخلاق کیسا ہے تو اس کے ساتھ سفر کریں۔ دوران سفر آپ خوب جان جائیں گے کہ وہ کس قسم کی شخصیت کا مالک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو سبحان اللہ، مقام نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ چنانچہ اس دوران سفر میں جن عادات، واقعات اور کرامات کا مشاہدہ کیا، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ پہنچنے سے پہلے ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ہوئے، وہاں قریب ہی نستورہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو کہا، اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ پھر اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ نے کہا، جی ہاں، یہ تو ہر وقت آپ کی آنکھوں میں رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یاد رکھو یہ نبی ہے، آخری نبی۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ سخت دھوپ میں دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کیے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ عین دوپہر کے وقت واپس مکہ پہنچے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہ قصہ بھی منقول ہے کہ قبل از نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی کے ساتھ کسی سودے میں اختلاف ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ لات و عزیٰ کی قسم کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، بلکہ میں تو ان کے پاس سے گزرتے وقت منہ پھیر لیا کرتا ہوں۔ وہ آدمی میسرہ سے کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ شخص نبی ہے۔ ہمارے علماء اس کے اوصاف اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے پاتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تجارتی سفر میں دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا نفع ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی نسبت 4 گنا حصہ دیا، حالانکہ وعدہ عام تاجروں سے دگنے منافع کا تھا، مگر انہوں نے اس دگنے منافع کو مزید دگنا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل سے نستورہ راہب کا انکشاف بیان کیا، جو میسرہ نے اس سے سنا تھا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کبھی کوئی شخص نہیں ٹھہرا۔ مزید برآں ان سے فرشتوں کے سائے کرنے کا بھی ذکر کیا تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے، خدیجہ، اگر یہ باتیں سچی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب اس نبی کا زمانہ آ چکا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وعلی انصار سیدنا محمد وعلی ازواج سیدنا محمد وعلی ذریۃ سیدنا محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔